ایک سال ہوا ہے کہ یہ زیادہ شروع ہوئے ہیں، چونکہ کووڈ کے اوپر جو پوری دنیا نے ایک افیکٹ کیا تھا کہ جی پیسہ لگا دیا، پمپ ان کر دیا منی کو، لیکن اس کے بہرحال اثرات آنے تھے، تو وہ ہر انڈسٹری میں آ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ آ رہے ہیں، پاکستان اس میں اکیلا نہیں۔ اچھا، آپ کی جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، حبیب رفیق لمیٹڈ سم تھنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے کلائنٹس میں سے ایک ہیں۔ ہم پاکستان کے بہت بڑے بڑے گروپس کے ساتھ اور بھی کام کر رہے ہیں۔ مثلاً کون کون سے گروپس ہیں؟ ہم لوگ پاکستان میں پارک ویو سٹی ہے جی، یہ ویژن گروپ ہے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ پھر رفی گروپ ہے پاکستان میں، پچھلے 40-45 سال سے کام کر رہا ہے۔ ہم ان کے مختلف پروجیکٹس پہ لاہور میں، گوادر میں اور مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کنگڈم ویلی ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا گروپ ہے، ابھی ریسنٹلی وہ یہاں آئے ہوئے تھے لنڈن میں، انہوں نے سندھ پریمیئر لیگ جو کرکٹ کی ہو رہی تھی اس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی بلڈنگز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور قاضی انویسٹمنٹس جو ہے، بلڈنگز مطلب مختلف پرائیویٹ پروجیکٹس جو بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں، ممتاز سٹی میں ہم کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد گلبرگ سٹی میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کلائنٹس کافی ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو ہے امار دبئی کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، ڈمیک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور ٹرکی کی پراپرٹیز بھی ہم جو ہے آفر کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ گلوبل ریل اسٹیٹ میں کام کرتا ہے، صرف پاکستان کی پراپرٹیاں آفر نہیں کرتا، چونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں اور یو کے میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اکثر وہ پاکستان کے علاوہ بھی آپشن پوچھتے ہیں۔ سو ان کی بہت سے لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض پاکستانیوں نے بچوں کے نائک آپس نہیں بنائے، اب وہ جب پاکستان پراپرٹی نہیں لے پاتے لیگلی تو پھر ان کو کوئی دوسری آپشن دینی پڑتی ہے۔ سیف کون سا ہے آج کل؟ فرض کریں ٹرکی والی سائڈ پہ، متحدہ عرب امارات سائڈ پہ، یا پاکستان میں، اگر ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑے؟ یہ بڑا ٹرکی سا کویسچن ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان کے اندر جو سیفٹی میئر لینے کے بعد جو پروجیکٹس ہیں ان کی ویلیو باقی سب سے اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اوور سپلائی نہیں ہے مارکیٹ۔ تو اگر آپ پراپر انویسٹ کرتے ہیں، پہلے تمام تر اپنے جو ہوم ورک ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو مجھے اگر چننا پڑے تو میں پاکستان کو چنوں گا، کیونکہ میرا جو ایک لیفٹ سائڈ پہ دل ہے وہ بھی اس طرف جائے گا، ٹلٹ کرے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہنا ہے اور آپ نے فورن کرنسی میں رہنا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے مڈل ایسٹ وغیرہ، دبئی وغیرہ کو چوز کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو جو ہے تو وہ یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں یہاں پہ، آپ بیٹھ کر لوگوں کو تسلی وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی ان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے پیچھے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے ہونا جو ہے وہ لوگوں کے کاغذوں میں کیا ہے۔ اب جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیولپر کا اور بائر کا ہوتا ہے۔ ہماری اتنی جو ہے وہ کسی بھی ریئلٹر کی، دنیا میں کوئی بھی ریئلٹر ہو، کسی بھی پراپرٹی کا کام کر رہا ہو، اس کی اتنی پسلی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں انویسٹرز کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھائے، چونکہ جو پیسے ہیں وہ تو ایونچولی ڈیولپر کو گئے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، آج کی ڈیٹ میں اس پروجیکٹ کی آپ ڈاکومنٹ چیک کر لیں، اس پروجیکٹ کی آپ این او سیز چیک کر لیں، اس پروجیکٹ کی آپ زمین چیک کر لیں، ان کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ انویسٹ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ کے اور لینڈ پرووائڈر کے درمیان ہے، یا آپ کے اور پروجیکٹ اونرز کے درمیان ہے۔ کیونکہ میں ایک بینگ اے مارکیٹنگ کمپنی 10-20 ہزار یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ پاؤنڈ کی کمپنی ہونے کی پوزیشن میں اگر بیٹھا ہوں گا تو میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں بلینز آف روپیز کی ذمہ داریاں اٹھا سکوں۔ تو ہم بروکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی غلط چیز نہ دی جائے، آپ کو کوئی اللیگل پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کروا دیا جائے، آپ کو کوئی غلط جھوٹی معلومات نہ دی جائے کسی لوکیشن کے بارے میں۔ تو وہ میں نے پہلے ہی بولا کہ ہم لوگوں کو پہلے وزٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سیٹ اپس ہیں، اگر دبئی کی بات ہو رہی ہو تو دبئی میں سیٹ اپ ہے، اگر ٹرکی کی بات ہو رہی ہو تو استنبول میں سیٹ اپ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، بہت سے لوگ سیر کرنے جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یار ہم استنبول جا رہے ہیں، وہاں پہ پلیز کوئی 1-2 پراپرٹیز دکھا دو، ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب سچویشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کلائنٹ کے پیچھے کسی مشکل ٹائم میں کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈائریکٹ کمپنیز میں انویسٹ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ معلومات نہیں مل سکتی ان کو، اس حساب سے سپورٹ نہیں مل سکتی ان کو، اس حساب سے رائٹ ایڈوائز نہیں مل سکتی۔ پیچھے کھڑے ہونے سے مراد اگر یہ ہے کہ لیگلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم
پوری کریں کل کو پیسہ دینے کی اور کسی کا تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بھی ریئلٹر نہیں کرے گا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا بیک اپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور وہ ہمارے پاس آئے تو ہم کہیں ہم آپ کو بیچ چکے ہیں اب ہم آپ کی کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس ابھی بھی ہم نے آج سے 3-4 سال پہلے پروجیکٹ بیچا تھا کیپٹل سمارٹ سٹی. اب بھی لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا پلاٹ نمبر نہیں لگ رہا, بہت سے لوگوں کی انسٹالمنٹس کی رسیدیں نہیں آ رہی ہوتی, بہت سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے بن رہے ہوتے ہیں. اب بھی ہم ان لوگوں کے مسئلے حل کرواتے ہیں, ہم آگے رابطہ کرتے ہیں. پاکستان میں اگر وہ جاتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ آفیسز کے چکر لگاتے ہیں, یہاں پہ ان کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں. ہمارے چینل اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ریگولرلی ہم بتاتے رہتے ہیں کیا آ رہا ہے, کیا نیا ہونے جا رہا ہے. لوگوں کو پلاٹس کے نمبرز لگوا کے دیتے ہیں, لوگوں نے اگر وہاں گھر بنانے ہیں ان کو آن گراؤنڈ سروس دیتے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن کانٹریکٹ تو پہلے دن سے کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ کانٹریکٹ آپ کا اور ڈیولپر کا ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے تو دیٹس فائن, بٹ پھر آپ ہمارے پاس کسی کام کے لیے تو نہیں آ سکتے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کاروبار ہے پاکستان میں جو ایسا ہے کہ بس آپ نے فائل مجھے بھیج دی, میں نے آگے دوسرے بندے کو بھیج دی, اس نے آگے تیسرے بندے کو بھیج دی, پلاٹ کا کوئی سرے سے نام ہی نہیں ہے, یا ہوتا ہے کہ پراپر کوئی آپ ڈاکومنٹ بنا کے اپنے پلاٹ کے بھیجتے, وہ نہیں ہے. سو فائل پہ سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی فائل آپ نے 5 لاکھ میں مجھے بیچی, میں نے 6 مہینے کے بعد 6 لاکھ میں اس کو بیچ دی اگلے بندے کو. تو یہ کس حد تک اتھینٹک کام ہے اور کیا لوگوں کو مطلب اس میں اس طرح انویسٹ کرنا چاہیے؟ جو فائل کا کام ہے اگر وہ سوسائٹی لیگل ہے, اگر سوسائٹی جو ہے وہ این او سی اپرووڈ ہے, آر ڈی اے, سی ڈی اے, جی ڈی اے, جیسے گوادر میں جی ڈی اے ہے, لاہور میں ایل ڈی اے ہے, راولپنڈی میں آر ڈی اے ہے, اسلام آباد میں سی ڈی اے, پشاور میں پی ڈی اے. اگر سوسائٹی ان تمام تر جو جتنی بھی باڈیز ہیں ان میں سے کسی ایک باڈی کے انڈر آتی ہے تو پھر فائل میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ یاد رکھیے گا کہ جو ڈیولپر ہے وہ فائل سسٹم کو انکریج نہیں کر رہا, فائل سسٹم کو بائر انکریج کر رہا ہے. کیونکہ بائر کیا چاہتا ہے کہ میں 2-3 لاکھ روپیہ لگاؤں اور بیچ میں سے 1-2 لاکھ روپیہ کما لوں. وہ بائر سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس 100 بندہ آئے, 100 کا 100 اینڈ یوزر آئے, 100 کا 100 وہ بندہ آئے جو پلاٹ لے قسطوں پہ اور ٹائم پہ اپنی قسطیں دیتا رہے اور ہم اس کے حوالے کر دیں پلاٹ کو. اب بائر کیا چاہتا ہے کہ میں ایک کی بجائے 10 فائلیں اٹھاؤں, وہ مینج ایک کر سکتا ہے, اٹھا 10 لیتا ہے, پھر وہ قسطیں دینے کی بجائے ایک 2 فائلیں بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹریڈنگ جو ہے, یہ ٹریڈنگ ایک تو خیر یہ ٹریڈنگ میں یہاں پہ مینشن کروں کہ مارکیٹ کے لیے بری نہیں ہے, ٹریڈنگ مارکیٹ کے لیے اچھی ہے کیونکہ اس سے مارکیٹ کے اندر لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے, مطلب لاکھوں لوگوں کا کاروبار لگا ہوا ہے اور لیگل کاروبار ہے, اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار ملتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب اوورسیز پاکستانیوں کو بیچتے ہیں, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, تو میں ہمیشہ انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر پراپرٹی 2-4 سال 5 سال رکھ سکتے ہیں تو لیں. اگر آپ نے 6 مہینے بعد بیچ دینی ہے تو بہتر ہے کہ آپ نہ خریدیں, آپ وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں یو کے میں ہی پڑے رہنے دیں. اور میں آج دوبارہ بھی یہ چیز آپ کے چینل سے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. اس کا مطلب کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ میں نے تو 4,000 میں لیے تھے, اب 5 سال کے بعد میں بیچ رہا ہوں, اس کا ان کو بھی خاص کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ لانگ ٹرم کے لیے اچھی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کریں کمرشل پراپرٹیز میں, جہاں سے آپ کو رینٹ آتا رہے, آپ نے ایک بار اپنا کیپٹل وہاں پہ یوز کر لیا, وہ وہیں سے ملٹی پلائی ہوتا رہے, اب کو واپس پیسہ لانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ نے کوئی گھر وغیرہ نہیں بنانا, اب دیکھیں ایک بندے کا خواب ہے پاکستان میں ویلا بنانے کا, گھر بنانے کا, فارم ہاؤس بنانے کا, تو اس کے لیے تو کمرشل پراپرٹی وائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں پہ مثال لیں, آپ کی لے لیتے ہیں, آپ یہاں پہ پرمننٹلی رہتے ہیں, پاکستان نہ جا کے آپ نے شفٹ ہونا ہے, نہ وہاں بچے لے کے جانے ہیں, تو آپ نے چھٹیوں پہ جانا ہوتا ہے, میرا بھی یہی حساب ہے. تو ہمارے لیے کیا وائبل ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی چھوٹی سی شاپ لے لیں, کوئی اپارٹمنٹ لے لیں, جس کو ہم پہلے دن سے جا کر خود آن گراؤنڈ دیکھیں, چیز کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہو, علاقہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا, اور علاقے کو دیکھ کر چیز کو پسند کر کے ہم لے لیں. بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کوئی 2 نمبر پروجیکٹ نہ ہو, کوئی ایسا ایلیگل پروجیکٹ نہ ہو جو کل کو خدا نخواستہ انکروچمنٹ کے اس کے اندر آ جائے اور کل کو خدا نخواستہ وہ بلڈنگ گرا نہ دی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے آپ تو کافی سارے ملٹیپل کلائنٹس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں سوسائٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 2-4 کوئی جو سیفسٹ سوسائٹیز ہیں ان کا نام دیں کہ جہاں پہ لوگ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے انویسٹ کر سکیں. اچھا یہ بڑا ٹف کویسچن ہے کیونکہ سارے میرے کلائنٹس ہیں اور اکثر لوگ پھر یہ سوچیں گے کہ شاید ہمارا نام نہیں لیا. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ اگر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے پاس این او سی موجود ہو.
बस अगर एनओसी मौजूद है तो जो भी पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब एनओसी तो कोई भी मुझे एक पेपर उठा के दिखा देगा, हाँ जी ये मेरी एनओसी है, उसको वैलिडेट कैसे किया जाए कि ये वाकई एनओसी है? हम आपको इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे। हम आपके इस चैनल के तवसत से ये बता रहे हैं कि हमारे पास डेली अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों क्वेरीज आती हैं जहां पे लोग हमसे प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हैं, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमसे हमारी राय लेते हैं या हमें पूछते हैं कि जी ऐसा प्लीज ये चेक करवा दें, एनओसी इसका मौजूद है। वैसे तो तमाम तर अब इदारे ऑनलाइन हो चुके हैं, आपने किसी का भी एनओसी चेक करना है प्रोजेक्ट का तो आप वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे पड़ा होगा। अगर वो एलडीए के अंडर आता है तो एलडीए की वेबसाइट पे पड़ा होगा, वहां पे लैंड की डिटेल्स भी पड़ी होंगी, पूरा प्रोजेक्ट का मैप भी पड़ा होगा कि प्रोजेक्ट जो है ऑन ग्राउंड यानी कि उसका जो मास्टर प्लान है वो क्या है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा सेफ खेलना है तो आप हमारे साथ जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करवाएं ऑन फोन फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते आपसे, और बात करके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जो है वो हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। फिर उसके बाद आपकी मर्जी। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम कर भी नहीं रहे होते और लोग हमसे उनके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। आज की डेट में एक खातून है यहाँ पे मैनचेस्टर में होती है, मैं आज उनको एक प्रोजेक्ट के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा था और वो ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रही थी, तो विद सर्टन लिमिटेशंस मैंने उनको जो मेरी माहिराना राय थी वो बताई है। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो ये था कि कौन सी 2-4 ऐसी सेफेस्ट सोसाइटी? हबीब रफीक का बहुत अच्छा नाम है, चूंकि जाहिर है 70 साल से पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। फिर रफी ग्रुप का बहुत अच्छा नाम है, लाहौर में बैठे हुए हैं। इतिहाद टाउन है पाकिस्तान में, मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर उनके कारोबार चल रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी चीजें चल रही हैं इस वक्त। तो ये चंद अच्छे नाम हैं जो पाकिस्तान में आज तक इनके बारे में कोई मसला नहीं बना। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाकई अगर कहीं पे जाकर पर्सनल गारंटी भी देनी पड़ जाए तो मैं जो है ना इसमें शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार कि ये लोग जो है ये अप्रोचेबल लोग हैं और बेचने के बाद भी अगर इनसे जाकर मिन्नत करेंगे कि जी ये मसला आ रहा है तो हल कर देंगे।